رات کا وقت تھا، بازار کی رونقیں مدھم ہو چکی تھیں اور لوگ گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ آسمان پر چاند اپنی چمک بکھیر رہا تھا اور ہوا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ حارث، جو ایک چھوٹی سی دکان کا مالک تھا، دن بھر کی کمائی گن کر اپنے معمول کے مطابق گھر جانے کے لیے نکلا۔ نو لائن وہ ایک سیدھا سادہ اور نیک دل آدمی تھا جو ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے کے بارے میں سوچتا تھا۔ اس کے پاس زیادہ دولت نہیں تھی، مگر جو کچھ بھی تھا حلال روزی سے حاصل کیا تھا۔ چلتے چلتے وہ بازار کی ایک سنسان گلی میں پہنچا جہاں اکثر وہ لوگ بیٹھے نظر آتے تھے جو کسی نہ کسی مدد کے طلبگار ہوتے۔ نو لائن آج بھی ایک بوڑھا شخص ایک دیوار کے سائے میں بیٹھا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ وہ کئی دنوں سے بھوکا ہے۔ اس کے کپڑے میلے اور پرانے تھے اور چہرے پر بھوک اور کمزوری کے آثار نمایاں تھے۔ حارث نے جیسے ہی اسے دیکھا، اس کا دل نرم ہو گیا۔ وہ قریب جا کر رک گیا۔ نو لائن بوڑھے شخص نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، اگر کچھ کھانے کو دے سکو تو اللہ تمہیں جزا دے گا۔ نو لائن حارث نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنی کمائی کے چند سکے نکالے۔ اس کے پاس زیادہ رقم نہیں تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس نے وہ سکے بوڑھے کو دے دیے اور کہا، یہ لو بابا جی، اپنے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کر لو۔ نو لائن بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، بیٹا، اللہ تمہیں وہ دے جو تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ نو لائن حارث مسکرا دیا اور آگے بڑھ گیا، دل میں سکون لیے کہ اس نے کسی ضرورت مند کی مدد کی ہے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی دی گئی یہ نیکی جلد ہی کس طرح اس کے اپنے لیے ایک انعام میں بدلنے والی تھی۔ نو لائن حارث بوڑھے کی دعا لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ میں نے جو کچھ کمایا تھا اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، لیکن کیا میں نے صحیح کیا؟ میرے اپنے حالات بھی تو زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ اس نے خود سے سوال کیا، مگر فوراً دل سے ایک آواز آئی، جو کچھ اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ نو لائن گھر پہنچا تو اس کی بیوی اور بچے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر آیا، بیوی نے مسکرا کر کہا، آج کچھ زیادہ تاخیر ہو گئی، سب خیریت ہے نا؟ نو لائن حارث نے جیب سے چند سکے نکال کر بیوی کے ہاتھ میں رکھ دیے اور کہا، ہاں، بس راستے میں ایک بوڑھے شخص سے ملاقات ہو گئی، وہ بھوکا تھا تو میں نے اسے کچھ دے دیا۔ نو لائن بیوی نے سکے گنے، پھر مسکرا کر بولی، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، ہمارے حصے کا رزق ہمیں ضرور ملے گا۔ نو لائن حارث نے سر ہلایا اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اگلے دن اسے دکان کا کرایہ دینا تھا، کچھ قرض بھی باقی تھا اور کمائی پہلے ہی کم ہو رہی تھی۔ نو لائن اللہ مالک ہے، یہ سوچ کر اس نے خود کو تسلی دی اور سو گیا۔ نو لائن اگلی صبح جیسے ہی وہ دکان پر پہنچا تو اسے ایک بری خبر سننے کو ملی۔ اس کا کاروباری ساتھی جو اس کے کچھ پیسے لے کر گیا تھا واپس نہیں آیا تھا۔ حارث کو شک ہوا کہ شاید وہ دھوکہ دے کر فرار ہو گیا ہے۔ نو لائن یا اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ اگر وہ شخص واپس نہ آیا تو حارث کے لیے دکان چلانا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سرمایہ تھا وہ پہلے ہی ختم ہو رہا تھا۔ نو لائن سارا دن وہ دکان پر بیٹھا رہا، مگر گاہک نہ ہونے کے برابر تھے۔ سورج ڈھلنے لگا تو وہ افسردہ دل کے ساتھ گھر لوٹنے لگا۔ نو لائن اسی سوچ میں گم، وہ اسی گلی سے گزر رہا تھا جہاں کل رات وہ بوڑھا بیٹھا تھا، مگر آج وہاں کوئی نہیں تھا۔ حارث نے ایک نظر ادھر ڈالی اور پھر تیز قدموں سے گھر کی طرف بڑھ گیا، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ آزمائش ابھی باقی تھی اور نیکی کا بدلہ اللہ کس حیران کن انداز میں دینے والا تھا۔ حارث دکان سے مایوس ہو کر گھر کی طرف جا رہا تھا۔ بازار میں چہل پہل کم ہو چکی تھی، لوگ اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے اور دکاندار ایک ایک کر کے اپنی دکانیں بند کر رہے تھے۔ حارث کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔
وہ جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ ایمانداری سے کماتا تھا، مگر آج کی پریشانی نے اس کے ذہن کو الجھا دیا تھا۔ نو لائن اللہ کی راہ میں دیا تھا، مگر اب خود مشکل میں ہوں۔ یہ خیال بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا، مگر فوراً دل سے ایک اور آواز ابری، جو اللہ کے لیے دیا جاتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا۔ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، صبر کرو۔ نو لائن یہ سوچتے ہوئے وہ گھر پہنچا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اس کے بچے خوشی سے اس کی طرف دوڑے۔ بیوی نے پانی کا گلاس پکڑایا اور نرمی سے پوچھا، آج کیسی کمائی رہی؟ نو لائن حارث نے ایک اداس مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، آج دن کچھ زیادہ اچھا نہیں گزرا۔ جو سرمایہ تھا وہ بھی پھنس گیا اور کاروبار بھی کمزور ہو رہا ہے۔ نو لائن بیوی نے تسلی دیتے ہوئے کہا، پریشان نہ ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تم نے ہمیشہ حلال کمائی کی ہے، اور جو کچھ اللہ کی راہ میں دیا وہ لوٹ کر ضرور آئے گا۔ نو لائن یہ بات سن کر حارث کا دل کچھ ہلکا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ صبر کرے گا اور اللہ کی رضا پر راضی رہے گا۔ نو لائن اگلا دن آیا، مگر قسمت نے ابھی اس کا امتحان لینا تھا۔ نو لائن صبح جیسے ہی حارث دکان پر پہنچا، اس کا سب سے بڑا گاہک جو ہر مہینے اس سے سامان خریدتا تھا آیا اور کہا، اس بار میں تم سے کچھ نہیں خرید سکتا، کسی اور جگہ سے سستا سامان مل گیا۔ نو لائن یہ سن کر حارث کے دل میں مزید بے چینی بڑھ گئی۔ دکان میں پہلے ہی زیادہ گاہک نہیں آ رہے تھے اور اب اس کا بڑا گاہک بھی چھوڑ کر جا رہا تھا۔ نو لائن یا اللہ میں کیا کروں؟ اس نے دل میں دعا کی۔ نو لائن اب اس کے پاس صرف دو راستے تھے، یا تو وہ اپنے کاروبار کو بند کرنے کا سوچے، اللہ پر بھروسہ رکھے اور صبر کرے۔ اس نے دوسرا راستہ چنا اور سوچا کہ جب تک ممکن ہو محنت کرتا رہے گا۔ نو لائن دن گزرتے گئے، مگر دکان پر حالات جوں کے توں رہے۔ حارث دن بھر بیٹھا رہتا، مگر خریدار نہ ہونے کے برابر تھے۔ آخر ایک دن وہ تھک ہار کر اپنی دکان کے دروازے پر بیٹھ گیا اور سر جھکا کر سوچنے لگا، کیا واقعی میں نے غلطی کی؟ کیا اللہ مجھے بھول گیا؟ نو لائن ابھی وہ انہی خیالات میں تھا کہ اچانک ایک اجنبی اس کی دکان میں داخل ہوا۔ وہ ایک مالدار اور عزت دار آدمی لگ رہا تھا۔ اس کے کپڑے عمدہ تھے، مگر چہرے پر عاجزی نمایاں تھی۔ نو لائن السلام علیکم بھائی، مجھے کچھ سامان خریدنا ہے، امید ہے کہ تمہارے پاس اچھی چیزیں ہوں گی، اجنبی نے کہا۔ نو لائن حارث نے جلدی سے اٹھ کر جواب دیا، وعلیکم السلام، جی بالکل، اب بتائیں کیا چاہیے؟ نو لائن اجنبی نے ایک لمبی فہرست دی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ عام چیزیں نہیں مانگ رہا تھا، بلکہ بڑی مقدار میں مہنگا سامان خریدنا چاہتا تھا۔ حارث نے دکان میں جتنا ممکن تھا نکال کر اسے دکھا دیا۔ نو لائن بہت اچھا سامان ہے، مجھے سب کچھ چاہیے، اجنبی نے کہا۔ نو لائن حارث حیران ہو گیا، کیونکہ اس نے کئی دنوں بعد ایسا خریدار دیکھا تھا جو بغیر بحث کے اتنی بڑی خریداری کر رہا تھا۔ نو لائن آپ کل رقم بتا دیں، میں فوراً ادا کر دوں گا۔ اجنبی نے جیب سے ایک چھوٹی سی تھیلی نکالی جو سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ نو لائن حارث نے جلدی سے حساب لگایا اور بولا، جناب آپ کا کل بل 50 درہم بنتا ہے۔ نو لائن اجنبی نے مسکراتے ہوئے تھیلی اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ حارث نے تھیلی کھولی تو اس میں 50 سے کئی گنا زیادہ سونے کے سکے چمک رہے تھے۔ نو لائن یہ بہت زیادہ ہے، مجھے صرف 50 درہم چاہیے، حارث نے حیرانی سے کہا۔ نو لائن اجنبی نے نرمی سے کہا، یہ سب تمہارا ہی ہے، کیونکہ میں وہی شخص ہوں جسے تم نے چند دن پہلے کھانا کھلایا تھا۔ نو لائن حارث کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور غور سے اجنبی کے چہرے کو دیکھنے لگا، مگر یہ وہی بوڑھا فقیر نہیں تھا جسے اس نے سکے دیے تھے۔ نو لائن مگر آپ تو کوئی امیر آدمی لگتے ہیں، حارث نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نو لائن اجنبی مسکرایا اور کہا، ہاں میں وہی ہوں جسے تم نے اپنی کمائی کا آخری حصہ دیا تھا۔
تمہیں کیا لگا اللہ کی راہ میں دیا ہوا ضائع ہو جائے گا؟ نہیں، وہ لوٹ کر ضرور آتا ہے، مگر کئی گنا زیادہ۔ میں تمہاری نیکی کا بدلہ لے کر آیا ہوں، کیونکہ اللہ نے میرا دل بدل دیا اور آج میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ نو لائن یہ سن کر حارث کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے دل نے فوراً تسلیم کر لیا کہ اللہ کبھی کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ حارث کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ کبھی اجنبی کو دیکھتا، کبھی سونے کی تھیلی کو۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ نو لائن لیکن اب واقعی وہی شخص ہے؟ مگر میں نے تو ایک بوڑھے کو چند سکے دیے تھے، اور اب تو… حارث کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ نو لائن اجنبی نے مسکرا کر کہا، ہاں میں وہی ہوں، مگر میں کوئی عام فقیر نہیں تھا۔ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک آزمائش تھا، اور تم اس میں کامیاب ہو گئے۔ نو لائن حارث کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ نو لائن اجنبی نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا۔ میں ایک بہت مالدار تاجر ہوں، مگر میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ دنیا میں اصل دولت کیا ہے؟ کیا وہ دولت ہے جو میرے پاس ہے، یا وہ سکون جو سچائی اور نیکی میں چھپا ہے؟ نو لائن چند دن پہلے میں نے سوچا کہ میں لوگوں کی نیکی کو آزمانا چاہتا ہوں۔ میں ایک عام فقیر کے بھیس میں نکل گیا اور کئی بازاروں میں گیا، مگر زیادہ تر لوگوں نے میری مدد کرنے کے بجائے مجھے نظر انداز کر دیا۔ کچھ نے تو مجھے دھتکار بھی دیا، مگر تم مختلف نکلے۔ نو لائن تم نے اپنی کم کمائی میں سے بھی مجھے دے دیا۔ تمہیں شاید پتہ بھی نہیں تھا کہ تمہارے اپنے حالات کیسے ہیں، مگر پھر بھی تم نے مجھے کھانے کے لیے کچھ دیا۔ اور جب میں نے تمہیں دعا دی تھی، وہ محض الفاظ نہیں تھے، بلکہ ایک حقیقت تھی جو آج تمہارے سامنے ہے۔ نو لائن حارث حیرت سے سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، مگر وہ اب بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ ایک چھوٹے سے عمل نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ نو لائن لیکن میں یہ رقم کیسے لے سکتا ہوں؟ حارث نے عاجزی سے کہا۔ نو لائن اجنبی نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ تمہارے لیے اللہ کا انعام ہے۔ یہ صرف رقم نہیں، بلکہ تمہارے خلوص اور نیکی کا بدلہ ہے۔ اللہ کبھی کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ جب تم نے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، تو اللہ تمہیں بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ نو لائن حارث کی زبان پر بے اختیار الحمدللہ نکل گیا۔ نو لائن لیکن وعدہ کرو، اب جب بھی تمہارے پاس کوئی حاجت مند آئے گا، تم اسے مایوس نہیں کرو گے؟ اجنبی نے کہا۔ نو لائن حارث نے فوراً سر جھکایا اور کہا، یہ دکان میری نہیں، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ جو بھی یہاں آئے گا، اسے اس کے حصے کا رزق ضرور ملے گا۔ نو لائن اجنبی نے مسکرا کر دعا دی، اللہ تمہیں مزید برکت دے اور تمہیں ہمیشہ نیکی کی راہ پر رکھے۔ نو لائن یہ کہہ کر وہ اجنبی واپس چل دیا، اور حارث بس اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ شخص عام انسان نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، تاکہ اسے سکھا سکے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، بلکہ کئی گنا بڑھ کر لوٹتی۔